دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کہلاتی۔ چنانچہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے، دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے، زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں سوری کا لفظ بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادم ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو زبان سے توبہ کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں وہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا، تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ نظر اللہ پہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے، اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب آپ کا کوئی گناہ گار بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس گناہ گار بندے کو 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں۔ یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے، میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں۔ توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے دل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ غفلت بھی مستقل ایک گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔
دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہے رین اور ایک ہے غین۔ رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ اور ایک ہوتا ہے غین، وہ کیا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو لمحہ اس بندے کی طرف توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات، اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی، اللہ میرا مواخذہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچھو کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور سخت تکلیف ہوگی، سانپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور بندہ جان سے مر جائے گا۔ کوئی مرد، عورت یا چھوٹا بچہ سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یقین پکا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں تو ملنی ہی ہے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ، اور میں کیا کروں، جوان العمر ہوں، میرے اندر جذبات کا اتنا غلبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں۔ ان کا بھائی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں، ان کو پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں۔ ان کا یاد رکھنا، اگر پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے، اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، میری ذلت ہوگی۔ چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا بالآخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا۔ واپس آ کر اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بدنظری کتنی کی؟ حضرت وہ جو آپ نے مشٹنڈا ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا، اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیان ہی عورت کی طرف نہیں گیا، میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔
مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا، عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہل اللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے، ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ جو غیر محرم پہ نظر ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی مکاریاں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دل پہ ایک خوف طاری ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی، اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت فرمانے لگے ہاں بچہ، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا حضرت ذرا اور تفصیل بتا دے۔ فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے۔